اور بلوچستان کے حوالے سے بھی میں اس کے اوپر بھی سیاست کے اوپر بھی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن بلوچستان کی صورتحال تو خیر صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ نازک ہے۔ آج آپ نے تقریر بھی کی اور جواب بھی دیا محمود خان اچکزئی صاحب کو، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ مخصوص علاقوں کی فوج ہے وہاں پہ، تو کیا سمجھتے ہیں آپ وہاں پہ بھی ایک پیج کریٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ ادھر یہ صورتحال ہے کہ اختر مینگل صاحب کا آج استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا بجائے اس کے کہ ان کو قومی سیاست کے اندر واپس لایا جاتا۔ یہ اوورآل فوج کا جو کمپلیکشن ہے اس کے متعلق بات کی گئی تھی کہ یہ فوج جو ہے 4 اضلاع کی فوج ہے، پنجاب کے 4 اضلاع کی فوج ہے۔ تو میں نے اس کو ریبٹ کیا ہے کہ یہ جو فوج کا جو کمپلیکشن ہے تو اس میں تمام صوبے ایک باقاعدہ ایک ریشو کے مطابق جس ریشو کا منبع جو ہے یا بنیاد جو ہے وہ پاپولیشن ہے، اور پاپولیشن جو لاسٹ سینسز ہے اس میں جو پاپولیشن ڈکلیئر ہوئی ہے اس کے اوپر تمام صوبوں کو اس تناسب سے ریپرزنٹیشن ملی ہوئی ہے فوج کے اندر جو ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور ساتھ ایڈ کیا کہ شہادتیں پچھلے 5 سال میں جو 2021 سے لے کے اب 2026 تک جو ہوئی ہیں شہادتیں جو ہیں، میں نے 5 سال کا ڈیٹا بھی دیا ہے کہ کس صوبے کی کتنے شہداء ہیں، کتنے بچوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 4 صوبے اور گلگت بلتستان اور جموں کشمیر سب نے بھرپور حصہ ڈالا ہے، اپنا خون کا حصہ ڈالا ہے، قربانیوں کا حصہ ڈالا ہے اور بہادری کا حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی جو بڑی ڈسٹرب کر رہی تھی کہ محمود خان صاحب ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، بندہ ان کے خیالات سے یا ان کے عقائد سے ضرور اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کی بات جو ہے انہوں نے اپنی تقریر میں اس کو ریفر نہیں کیا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے میری ریبٹل کے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی اس کی توجیہ نہیں پیش کی، لیکن بہرحال انہوں نے تقریر کی ہے بالکل سر آنکھوں پہ۔ لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ خود جو قبول نہیں کیا، اس کے پیچھے بھی ایک there is a method in this madness کہ کیوں انہوں نے ایک عہدہ جو ہے محمود خان کو دیا ہے، جس کے ماضی میں اس کے متعلق جو ہے جو خیالات ہیں عمران خان کے سب کے سامنے ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب نے رول پلے کیا ہے؟ کیونکہ 8 فروری کی جو سٹرائک تھی اس کو بھی بہت آپ نے دیکھا کہ ڈاؤن پلے کیا گیا اس کو، اس طرح سے پی ٹی آئی وہاں اس ایکسٹریم پہ نہیں گئی جس ایکسٹریم پہ جاتی تھی۔ اس میں بھی کیا ان کا کوئی رول ہے؟ اور اب گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے جو بات چیت ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے کچھ رستے کھلے ہیں، کیا اس میں بھی ان کا کوئی کردار نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے علم نہیں ہے، مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ ان کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کو کنونس کر رہے ہوں، اور پی ٹی آئی کو بھی ایک فگ لیف جو ہے وہ ملا ہے کہ وہ کل جو ہے انکار کی بھی جو آپشن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا، وہ فلاں پارٹی کا آدمی تھا اور فلاں پارٹی کا آدمی تھا۔ یہ دونوں آپشنیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے پاس جو ہے، تھوڑی سی سمجھ کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو سر مذاکرات کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دروازہ کھل سکتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے یہ آپشن رکھی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے پیچھے ہٹنا پڑے تو ہٹا جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی رضامند ہوگی کہ مذاکرات کرے؟ میٹنگ تو ہے اس ہفتے میں شاید وزیر اعظم کے ساتھ یا اگلے ہفتے میں اچکزئی صاحب کی۔ ہاں، مجھے بھی ذاتی طور پہ تو مجھے میڈیا سے پتہ لگا ہے، مجھے موقع نہیں ملا پوچھنے کا وزیر اعظم کے دفتر سے کہ ان کی میٹنگ کوئی اسکیڈول ہے یا نہیں ہے۔ میں پوچھ لوں گا، موقع نہیں ملا مجھے، لیکن اگر ہوتی ہے لیڈر آف اپوزیشن کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات جو ہے تو خوش آئند ہے، بالکل خوش آئند۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کل اعلان کیا کہ اب اسلام آباد کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ چڑھائی نہیں کرتی اور عمران خان صاحب نے اس کے آرڈرز دے رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹی ہے؟ اور اگر ہٹی ہے تو کچھ سی بی ایمز پی ٹی آئی نے بھی لیے جو سوشل میڈیا پہ بھی پریشر اب کم نظر آتا ہے،
اور دوسری جانب جو ہے وہ حکومت بھی ایک قدم پیچھے ہٹی ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سی بی ایمز دونوں طرف سے لیے جا رہے ہیں؟ لینے چاہیے. اچھی سیاست جو ہے، ایک ہیلدی سیاست کے لیے یہ باتیں اچھا شگون ہے. سوشل میڈیا میں نہیں اتفاق کروں گا. ابھی بھی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں، چاہے وہ کینیڈا بیٹھے ہوں یا یو کے بیٹھے ہوں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھے ہوں، وہ ابھی بھی اسی طرح زہر اگل رہے ہیں. ان میں کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیونڈ دا ریچ آف لا ہیں، تو اس لیے ہم جو مرضی کہیں. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہم قانون کی زد میں آ سکتے ہیں، تو وہ ذرا محتاط ہو گئے ہیں. تو اس لیے میں ان کی سنسیئرٹی کے اوپر یا یہ کوئی مخلصانہ تبدیلی ہے، اس کے متعلق میں ذرا حالی جڑا ہے میں کوئی سوچ نیام وغیرہ نہیں دے سکا. اچھا، تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ ہوگا کیا؟ اب کوئی مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے وہ آپشنس وغیرہ اپنی ٹرائی کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، پانی جو ہے وہ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ کتنا گرم ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کوسا ہے، وہ چیک کر رہے ہیں. کوئی پکچر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بن کے سامنے آئی ہے ابھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اس جو ایک متشدد سوچ سے اس سے وہ باہر نکل رہے ہیں، ٹیمپرری باہر نکل رہے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہے، اس کے مطابق یہ کر رہے ہیں یا اس میں خلوص ہے. میں اس پہ کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں فی الحال. اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو مزاحمتی سیاست ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہے، وہ پہلے جیسی صورتحال نہیں رہی، وہ جو اسٹریٹ پاور ہے، تو حکومت اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اس سچویشن کا اگر وہ ان کی اسٹریٹ آپ پاور صحیح کہہ رہی ہیں، حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک جو سفر ہے ترقی کا، خوشحالی کا، امن کا، اور خصوصاً سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہماری اس وقت جو حالت جنگ میں ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے اس میں ایک اتحاد کا جو میسج آئے گا، وہ اس کے لیے جو ہے بالکل پاکستانی جو سیاست ہے اس میں کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے. اس میں کم از کم ایک منیمم ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ ضرور ہونا چاہیے. اللہ کرے ہو جائے. میں کوئی کنکلوسیو اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. بالکل. خیر صاحب، آپ کی اسی بات کے اوپر اب ظاہر ہے کہ پاکستان نے بورڈ آف پیس میں جانا ہے، اتنا بڑا یہ فیصلہ ہوگا، آپ سٹیج یا جو پوڈیم ہے اس کو شیئر کریں گے ود نیتن یاہو، تو ظاہر ہے کہ ایک پریشر ہوگا. کیا اس لیے بھی عمران خان صاحب کو سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے، ان سے بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے؟ یا یہ نیتن یاہو والی بات ہے، میرے علم میں نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایک سٹیج پہ وہ اس دوران وزٹ پہ میرا خیال ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ. لیکن بورڈ آف پیس میں وہ شامل ہو کے اس بورڈ کی میٹنگ میں ہوں گے. I have no confirmation for that. میں اس کو اس طرح کنکلوڈ نہیں کروں گا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے، میں نے کل خبروں میں دیکھا تھا کہ ہی از آلریڈی ان واشنگٹن. نیتن یاہو وہ اس بورڈ آف پیس میں بیٹھتا ہے. اس کے ساتھ جو خصوصاً غزہ کے ساتھ جو مسلمان ممالک کھڑے ہیں بڑے کلیئر کٹ جو ہیں، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو ڈائریکٹ اس میں کنسلٹیشن میں آتے ہیں. میرا اس کے بارے میں ایک اپنا پرسنل ویو ہے which I refrain from expressing، لیکن مجھے ابھی اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. اور اگر ظاہر ہے اس پیرائے میں دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے ان سے، ان کو بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پاپولر اوپینین کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پاپولر اوپینین کو بھی اپنے حق میں مولڈ کرنے کے لیے، کم از کم اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی ان سے کنسلٹیشن ہو سکتی ہے اس ایشو پہ؟ I don't know. میں اس پہ میرا ڈومین نہیں ہے، تو اس لیے میں کچھ کہوں گا نہیں، کیونکہ اس کے 100 مطلب نکالے جائیں گے جو میں باتیں کروں گا. آگے تو بڑھنا پڑے گا، بات چیت کا آغاز تو ہوگا. حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں ہمیں آسما میرے نزدیک جو ہے ایک نقطہ جو ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہونا چاہیے، غیر مشروط کسی قسم کا جو ہے کیویٹ یا کوئی شرط یا کوئی اس میں کوئی گو کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اور وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. اس پہ یہ میسج جو ہے جانا چاہیے سرحد پار افغانستان میں کہ پاکستانی قوم جو ہے باوجود اپنے شدید اختلافات کے سیاستدان جو ہیں اس ایک نقطے پہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں.
یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی سارے مسائل جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں. ان کے متعلق جو فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور جو ہے ہوں گے. ہماری حکومت کے جو ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں. لیکن میرے لیے جو ہے وہ دفاع کا جو ایک ایشو ہے اس میں میری خواہش بھی ہے, شدید خواہش ہے, اور سب کی ہونی چاہیے, سارے پاکستانیوں کی ہونی چاہیے کہ اس پہ ملک جو ہے وہ متحد ہو, سیاستدان جو ہے سیاسی لیڈر متحد ہو اور اپنی فوج کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہو. اور افغانستان کے حوالے سے جو 2-3 راؤنڈز ہوئے تھے وہ تو ظاہر ناکام ہوئے. اب کیا سچویشن ہے اور یہ ایک ایسا محاذ ہے جس کو کہ پاکستان کو بہرحال دیکھنا پڑے گا, تو کوئی اس پہ پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ آئی ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل امپیکٹ بھی اس کا ہو سکتا ہے جو ٹی ٹی پی ہے. یعنی یہ ایکسپورٹ بھی ٹیررزم ہو رہا ہے. ابھی تو پاکستان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, لیکن وہ مال ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ کمائی جو ہے کسی کو بھی بری نہیں لگتی. تو یہ اور یہ ان کا جو نیکسس ہے ٹی ٹی اے کا اور ٹی ٹی پی کا ہو سکتا ہے, کیونکہ باقی جو داعش جو ہے یا آئیسس ہے یا آئی ایس کے پی ہے, بہت سے فرینچائز ہیں وہاں پہ جس طرح یہ فرینچائز ہوتے ہیں. باقی یہ فاسٹ فوڈ کے بھی فرینچائز ہوتے ہیں, اس طرح کے بھی ٹیرسٹ کے بھی بڑے فرینچائز ہیں. یہ ان کا اتحاد جو ہے نا آپس میں وہ بالکل وہ یہ ایک یکجانگ دو قالب والی بات ہے ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کی. اور ساتھ وہ بی ایل اے بھی جو ہے وہ بھی ایک ان کا آف شوٹ ہے یا ان کا اتحادی کہہ لیں. یہ کم از کم جو ہے اگر یہ بھی کوئی مال کمانے کے لیے جو ہے یا دوسرے ملکوں میں بھی خلفشات پھیلانے کے لیے کس کے لیے کام کر سکتے ہیں I don't want to guess at the moment, لیکن ہندوستان کے لیے تو کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں جو خلفشار ہے اس وقت. اور مذاکرات کا امکان کوئی افغانستان کے ساتھ کوئی ملک اس میں کردار ادا کر رہا ہے مزید؟ ہم نے جو ہے ماضی میں بھی یہ خواہش ہماری زندہ رکھی ہے. ہم نے اب بھی زندہ ہے کہ ترکیے, قطر, سعودی عربیہ, چائنا, یو اے ای, یہ لوگ ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ساؤتھ سینٹرل ایشین ممالک ہیں ہمارے, کیونکہ ہمارے جو معاشی جو مفادات ہیں بہت سے یہ 12-13 ملک جو ہے ارد گرد جو جغرافی ہے افغانستان میں اس سے جو منسلک ہیں جی وہ چاہیں گے کہ کنیکٹیوٹی. آسما ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جو کنیکٹیوٹی تھرو ایران ہے, ایران کی دونوں پورٹس جو ہے نا دونوں پورٹس جو ہے وہ ان سائڈ دا گلف ہے. ہماری دونوں پورٹس جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا گلف ہے, چاہے وہ پسنی ہے یا گوادر ہے, یہ بالکل گلف کے اور ساتھ آبویسلی کراچی بھی ہے. تو ہم اوپن سی میں ہیں, اوپن واٹرز میں ہیں. ویئر ایز اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, انٹرنیشنل حالات جو ہیں ایران کے, گلف کنٹریز کے, اسرائیل کے, پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہاں پہ جو انٹروینشن ہے, جو پریزنس ہے, اس وجہ سے کہ کوئی بھی ٹریڈ جو ہے وہ اس طرح فریلی جو ہے ٹرانزیکٹ نہیں ہو سکے گی جس طرح ہماری پورٹس کے سے ہو سکتی ہے. ویل بی ناٹ اونلی پاکستان, we all will be beneficiaries of this arrangement, چاہے وہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے افغانستان کو ہے. ہم نے بڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اب خدا ہی ہے جو ان کو عقل عطا کرے.